السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 52 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائے۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا قید کر لیا جائے، یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی سازش اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو اپنی قوت و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہیں، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کے حیلہ انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکے۔ کفار مکہ کی اس سازش کی تفصیل سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، تم ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔
آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل دی جائے گی۔ آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے، کہ کافروں کے منہ کالے ہوئے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ آیت نمبر 50 اور 51 میں ارشاد ہے، ان کے کرتے ترکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے، جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائیں گی۔ اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے تکلیف پائیں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ ھذا، یہ اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک، اس قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے۔ نمبر 2، قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، اور نمبر 3، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں۔ نمبر 4، عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان